کافی ہاؤس سے باہر نکلتے ہی سرد ہوا نے فارس کے چہرے پر ایک اجنبی لمس چھوڑا۔ اس نے بے اختیار اپنے کوٹ کے بٹن مضبوطی سے بند کیے اور الاف کی طرف دیکھا جو آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ فارس نے دھیرے سے پوچھا۔ الاف مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ کسی اور ہی خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی سردی اچھی لگتی ہے۔ فارس نے ہلکے سے سر جھٹکا۔ عجیب بات ہے، لوگ عام طور پر گرمی کی طرف بھاگتے ہیں۔ الاف نے نظر جھکائی جیسے کسی پرانی یاد نے اسے چھو لیا ہو۔ ہاں، مگر کچھ لوگ سردی میں زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ گرمی میں زخم جلنے لگتے ہیں اور سردی میں وہ سن ہو جاتے ہیں۔ فارس نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ الاف کی یہ بات کسی عام مشاہدے پر مبنی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے کوئی کہانی تھی، کوئی ایسا درد جو وہ جان بوجھ کر الفاظ کے پیچھے چھپا رہی تھی، اور اگر زخم سن ہونے کے بجائے مزید گہرے ہوتے جائیں۔ فارس نے مدھم آواز میں کہا۔ الاف نے آہستہ سے سانس لی جیسے کچھ کہنے والی ہو، مگر پھر رک گئی۔ فارس نے دیکھا کہ وہ دوبارہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنی خاموشی کے لیے کوئی بہانہ چاہیے ہو۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ سڑک پر ہلکی ہلکی روشنی تھی اور ارد گرد کی عمارتیں خاموش تماشائیوں کی طرح کھڑی تھیں۔ الاف کے قدم دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے اور فارس کو یوں لگا جیسے وہ کسی خواب میں چل رہے ہوں، جہاں وقت کا کوئی حساب نہیں، جہاں سب کچھ دھندلا اور بے معنی لگتا ہے، مگر پھر بھی ہر چیز دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں، فارس نے اچانک کہنا شروع کیا، پھر ایک لمحے کو رکا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کچھ لوگ ملتے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دن بچھڑ سکیں۔ الاف نے اس کی طرف دیکھا جیسے یہ جملہ اسے چونکا گیا ہو۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ فارس ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں کوئی روشنی نہیں تھی، کیونکہ کچھ لوگوں کی قسمت میں ہمیشہ کسی کہانی کا ادھورا کردار بننا لکھا ہوتا ہے۔ الاف نے کچھ نہیں کہا، مگر فارس کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھی اس بات کو کہیں نہ کہیں سمجھتی ہو، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی کسی کہانی میں ادھوری رہ چکی تھی۔ الاف کیفے سے نکل کر اندھیری گلیوں میں چلنے لگی۔ سرد ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، مگر وہ جیسے کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ فارس کی باتیں کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ کیا فارس واقعی صرف ایک عام آدمی تھا، یا اس کے اندر بھی وہی خاموش پاگل پن پل رہا تھا جو الاف نے خود میں محسوس کیا تھا؟ دوسری طرف فارس کافی ہاؤس کے کونے میں بیٹھا رہا۔ اس نے جاننے کی کوشش کی تھی، مگر قدم جیسے بوجھل ہو گئے تھے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، جہاں الاف کا عکس دھند میں گھل چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے میز پر پڑا چمچ اٹھایا اور اسے گھمانے لگا۔ یہ ایک پرانی عادت تھی، جب وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبتا تو لاشعوری طور پر اپنے ہاتھوں کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ فارس چونک گیا۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے نعیم کھڑا تھا، اس کا روم میٹ، اور شاید واحد شخص جسے وہ دوست کہہ سکتا تھا۔ نعیم نے مسکراتے ہوئے فارس کے سامنے والی کرسی کھینچ لی۔ کافی ختم ہو چکی ہے اور تم اب بھی یہاں بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ فارس نے ایک لمبی سانس لی جیسے کچھ کہنے والا ہو، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ نعیم نے غور سے اسے دیکھا اور ہلکی ہنسی میں کہا، تمہاری یہ خاموشیاں مجھے ڈرا دیتی ہیں بھائی۔ کیا کوئی نئی کہانی چل رہی ہے دماغ میں؟ فارس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بس یوں ہی۔ نعیم نے چہرے پر تجسس لیے پوچھا، کیا یوں ہی؟ میں جانتا ہوں تمہیں فارس، جب تم کسی چیز کو یوں ہی کہو تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز تمہارے دل میں زہر کی طرح پھیل چکی ہے۔ فارس نے ایک لمحے کو نعیم کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، کبھی کبھی کسی سے بات کر کے بھی لگتا ہے کہ خاموشی ہی بہتر تھی۔
نعیم نے کچھ لمحے فارس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، اور کبھی کبھی خاموشی بھی چیخ بن جاتی ہے، جو آدمی کے اندر اتنی زور سے گونجتی ہے کہ وہ سو بھی نہیں سکتا۔ فارس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی ہاؤس کے دروازے پر ایک ہلکی سی ہوا چلی اور کسی نے باہر جاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ فارس کی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھیں، جیسے کسی کا انتظار ہو، مگر دروازے پر الاف نہیں تھی، وہ پہلے ہی جا چکی تھی۔